نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فغضب عليهم من الله ولهم عذاب عظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین ہمارا پالنہار ہے۔ مسلمان کہنے کے باوجود بہت سارے ہمارے بھائی دوسروں سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا بھی تصور کرتے ہیں، جو کہ غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سارے غیر مسلم بھائی یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی کرنے والا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود تھوڑی تھوڑی مصیبت میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ کہیں تھوڑی سی بیماری ہوئی کہ شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ صحیح سے توحید کو سمجھیں، توحید کی اہمیت کو سمجھیں، توحید کے معنی کو سمجھیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے تقریباً 2 ہفتے سے اسی موضوع پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صرف اس کی اہمیت کے تحت، اور آج بھی کچھ باتیں توحید ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں گزشتہ جمعہ کے اندر بیان کر رہا تھا کہ توحید کی خاطر صحابہ کرام نے کس کس طرح کی قربانیاں پیش کی۔ آپ کو میں نے حضرت بلال کا واقعہ سنایا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، بڑے اچھے گھرانے کے صحابی تھے، بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو پتہ چلا کہ حضرت مصعب اسلام لا چکے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، اس کی ماں مشرکہ تھی، اس کی ماں اپنی آبائی دین پر تھی،
جیسی ہی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا اسلام کا نام لیوا ہو چکا ہے، ماں اس کا کھانا پینا بند کر دیتی، اس کو پانی تک نہیں دیتی ہے۔ کس بنا پر؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ چکے تھے۔ وہ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے۔ اے کفار و مشرکین، جن معبودوں کو تم پوجتے ہو، جن کے آگے تم اپنی گردن کو جھکاتے ہو، یہ در حقیقت تمہاری بنائی ہوئی چیز ہے۔ اس کی ماں اس کا کھانا پینا، اس کی ساری چیزیں بند کر دیتی۔ مورخین لکھتے ہیں، آپ یہ سمجھ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر بڑے گھرانے کے صحابی، امیر گھرانے کے، ناز و نعمت میں پلا بڑھا، کبھی کھانا اور پینے کی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ جیسے ہی اسلام لاتے ہیں ماں کھانا پینا بھی بند کر دیتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے چمڑے ایسے ہو گئے کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے کہ چمڑی ایسے ادھیڑ گئی جیسے سانپ اپنی کچلی کو چھوڑتا ہے، ایسا چمڑا ہو گیا، صرف بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی، اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی نہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے اسلام لایا، ان کے چچا کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا اسلام لا چکا ہے۔ اس کا چچا کھجور کی چٹائی میں حضرت عثمان کو لپیٹ کر باندھ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا تاکہ اس کی تپش محسوس ہو۔ کس قدر اذیت تھی۔ میرے بھائیوں، بڑی لمبی فہرست ہے۔ آل یاسر ایک ایسی فیملی کہ باپ بھی غلام، ماں بھی لونڈی، بیٹا بھی غلام، غریب گھرانہ، اسلام لے کے آ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول تسلیم کر چکے۔ کفار و مشرکین کو پتا چلا، ان کے آقا کو پتا چلا کہ میرے غلام، میری لونڈی اسلام لا چکا ہے۔ میرے بھائیو، ہائے ہائے، بڑی دردناک داستان ہے۔ جیسے ان کے آقا کو پتا چلتا ہے کہ یاسر بھی اسلام لا چکا ہے، بنو مخزوم کے لوگ غلام تھے، سارے کفار و مشرکین میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ میں کیا پاس ہوتا ہے؟ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ غریب غریب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کفار و مشرکین کی بے چینی بڑھنے لگی۔ آپس میں مشورہ کیا، کہا لوگوں، ہم میں سے جس کے یہاں بھی جو غلام ہے، جو لونڈی ہے، اگر وہ اسلام لے کے آتے ہیں تو یہ ہر آقا کی، ہر مالک کی ذمہ داری ہے کہ ان پر ظلم کرے، ان کو ستائے، ان کو عذاب دے تاکہ وہ اسلام سے باز آ جائے۔ میرے بھائیو، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ لوگ تمام کے تمام غلام تھے۔ جب یہ اسلام لاتے ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، ان پر ہی عذاب کی قیامت آ جاتی۔ ان کے آقا کو جب پتا چلتا ہے کہ حضرت یاسر اسلام لا چکا ہے، ان کو رسیوں میں باندھ دیا جاتا ہے، اپنے بیٹا کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے باز آ جاؤ، اس کو برا بھلا کہو، گالی دو، لیکن وہ تو سچے دل سے اللہ کے نبی کو تسلیم کر چکے تھے، اس کو اللہ کا رسول تسلیم کر چکے تھے، باز نہیں آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یاسر کو اس قدر اس پر ظلم و ستم کیا گیا، اس قدر عذاب دی گئی کہ حضرت یاسر تڑپ تڑپ کر اپنی جان گنوا دی، مر گئے، شہید ہو گئے۔
اس کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی لونڈی تھی، کالی کلوٹی، غریب گھرانے کی عورت تھی۔ جب پتہ چلا کہ اسلام لا چکی ہے، ان کا آقا کہنے لگا، اے سمیہ، تم میرے یہاں کھانا کھاتے ہو، میرا پانی پیتے ہو، میرے گھر پہ تم دنوں رات رہتے ہو، اے سمیہ کیا بات ہے کہ تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا نبی تسلیم کر چکی ہو؟ اے سمیہ کیا بات ہے کہ تم ہمارے تمام معبودوں کو چھوڑ کے، تمام ہمارے معبود جن معبودوں کو ہمارے آبا و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے، اے سمیہ کیا بات ہے تم میرے کہے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم اللہ کو ایک تسلیم کر چکے ہو، حضرت محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول اور اس کا نبی تسلیم کر چکے ہو؟ حضرت سمیہ کہتی ہے بات صحیح ہے، میں اللہ کے رسول کو، اس کا رسول اور اس کا نبی تسلیم کر چکا ہوں، اور اللہ کو صرف اسی کو اپنا معبود اور اسی کو اپنا مالک حقیقی تسلیم کر چکی ہوں۔ میرے بھائیوں، بڑی تکلیف دی جاتی ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ الرحیق المختوم کے اندر علامہ صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ حضرت سمیہ کو تڑپا کر مارا جاتا، پیٹا جاتا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ کہا اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف سے بھیجے گئے رسول اور اس کے نبی ہیں۔ دیکھا کہ باز نہیں آتا ہے، لٹا دیا گیا۔ ہائے، کم بخت ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور نیزہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرمگاہ پر اس قدر زور سے مارا کہ مورخین لکھتے ہیں اپنے کتابوں کے اندر کہ نیزہ اس کی نوک اس کی شرمگاہ کے اس پار سے اس پار نکل گئی۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے کہ کس قدر اذیت ہوئی ہوگی، صرف کس خاطر کہ انہوں نے اللہ کو ایک تصور کیا تھا، انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا نبی تسلیم کی تھی۔ صرف اس بنا پر ذرا سمجھیے، حضرت ابو جہل اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نیزہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ پر اس قدر زور سے مارا کہ نیزہ اس پار سے اس پار ہو گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ کر چیخ کر اسی وقت انتقال کر جاتی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہیدہ ہے جو خواتین میں سب سے پہلی اپنی شہادت پیش کی۔ میرے بھائیوں، توحید کی دعوت اور اس کی اہمیت ان صحابہ کرام سے، ان صحابیات سے پوچھو۔ آج ہمارے پاس توحید بالکل فری سیوا میں مل چکا ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آج تھوڑی سی بات پر ہم غیر اللہ کو پوجنے لگتے ہیں، ایسے اعمال کرنے لگتے ہیں جن میں حدیث میں صراحت ہے کہ یہ شرک ہے، اور شرک اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ کو شرک سے بالکل سخت نفرت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند صحابی نہیں، بڑی لمبی فہرست ہے۔ یہ تو ان کے شوہر گئے، ان کی بیوی ختم ہو گئی، اب ان کے بچے، ان کے بیٹے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آقا کو بھی پتہ چلا، اس کو بھی تڑپانے لگا، عذاب دینے لگا، تکلیف دی گئی، ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت یاسر کو باندھا گیا، کہا گیا یاسر اسلام سے باز آ جاؤ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر مجبوراً برا بھلا کہہ دیا۔ جب کفار و مشرکین نے ان کو چھوڑ دیا
دوڑتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کو برداشت نہ کر پا کر اللہ کے رسول کفار و مشرکین نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم برا بھلا کہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول ان کی ظلم و ستم کی شدت کو میں برداشت نہ کر پایا، میں آپ کو برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دو، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اے حضرت یاسر، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر اعمال کرے، اپنے اسلام سے پھر جائے، ہاں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اے یاسر، اگر تم نے دل سے برا بھلا نہیں کہا، تمہیں مجبور کیا گیا، اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے، تمہارا دل اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہوں۔ اے یاسر، کوئی بات نہیں ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جنہوں نے دل سے برا بھلا کہا ہو، اللہ پر ایمان لانے سے باز آ گیا ہو، دین اسلام سے پھر گیا ہو، اے یاسر، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کسی شخص کو جبراً باندھ کر پیٹ کر اس کے منہ سے یہ نکلوانا چاہے، کفریہ کلمات ادا کروانا چاہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہلوانا چاہے، اگر وہ بندہ ظلم و ستم کو برداشت نہ کرتے ہوئے مجبوراً، دل کی مجبوری ہے، اگر انہوں نے برا بھلا نہیں کہا تو ان کو جان سے ختم کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی برا بھلا کہہ دے تو پھر میرے بھائیوں وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہی کہا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ صرف ایمان لانے کی بنا پر صحابہ کرام کو کس قدر تکلیف دی گئی، اذیت سے دوچار کیا گیا۔ میرے بھائیوں ضروری ہے کہ آج ہم اور آپ توحید کی اہمیت کو سمجھیں، توحید کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے بچے کو سکھائیں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بھائیوں بڑا افسوس کا معاملہ ہے، سماج میں دیکھے، گاؤں میں دیکھے، آج چھوٹے چھوٹے بچے جو بولنے لگے ہیں، جن کی زبان کھل چکی ہے، ان کی زبان پر آج بھوجپوری گانے ملیں گے۔ وہ سراٹے سے فراٹے سے وہ گانے کو کہتا پھر رہا ہے، لیکن اس کی زبان میں اگر نہیں ہے تو کلمہ توحید نہیں ہے۔ وہ ہمارا بچہ جانتا بھی نہیں ہے کہ کلمہ توحید کیا ہے، جس کلمہ کے لیے، جس توحید کو پھیلانے کے لیے اور جس توحید کو اقرار کرنے کی وجہ سے اس قدر تکلیف دی گئی، اس قدر اذیت پہنچائی گئی، آج مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو، چھوٹے بچے تو چھوڑیے، ہمارے بڑے نوجوان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کلمہ توحید کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 100 لوگوں میں شاید کہ 1-2 مل جائے جو مدرسے میں پڑھے ہیں، ورنہ عام لوگ بالکل بھی ناواقف ہیں۔ قربان جائیے، سعودی عربیہ میں میں نے دیکھا ہر ایک عوام کے اندر، اور یہ بالکل اللہ کی بڑی نعمت ہے ان پر، اسی لیے مملکہ توحید کہا جاتا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے، ان کو توحید پر چھوٹی چھوٹی کتاب یاد کرائی جاتی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کو توحید کا معنی، توحید کا مفہوم، اس کی اہمیت ازبر ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہاں کے عوام میں بھی ہمارے یہاں کے علماء سے بھی زیادہ جانکاری ہوتی ہے توحید کی بنیاد پر۔ شرک کو لوگ بالکل ہی
घिनौनी और नफरत की निगाह से देखती। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बर्र सगीर में इस फील्ड में, इस मैदान में बड़ी कोताही और सुस्ती पाई जाती। मेरे भाइयों, ज़रूरी है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चे को सबसे पहले तौहीद सिखाया करते थे। आज हम अपने बच्चे को ये तो सिखा देते हैं कि कमाई कैसे करना है, काम पे कैसे जाना है, बोलने लगा उसको ईंट का बोझ दे दिया गया, उसको सिखाया जाता है काम कैसे करना है, क्या करना है, गाली कैसे देना है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर सिखाया नहीं जाता है तो तौहीद नहीं सिखाया जाता है। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जैसे ही बोलने लगे उसको कलमे तौहीद सिखाइए, उसका माना बतलाइए। हम और आप माना कैसे बतलाएंगे, हमें खुद पता नहीं। मेरे भाइयों, खुद सीखे और अपने बच्चे को ज़रूर सिखाए। ये बात याद रखें, आपका अमल अगर कुछ गड़बड़ है लेकिन आपकी तौहीद अगर मजबूत है, आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, अल्लाह को खालिस दिल से माना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने, गैरुल्लाह के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया, आप ये यकीन जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़रूर बिज़रूर आपको जन्नत में दाखिला देगा। लेकिन तौहीद में किसी तरह से भी अगर थोड़ा सा भी नुक्स पाया जाए, मेरे भाइयों, शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी बख्शेगा नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, कुन्तु रदीफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या गुलाम अला उअल्लिमुका कलिमातिन यनफ़उकल्लाहु बिहिन्ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नन्हे मुन्ने सहाबी, अभी बचपना में हैं, छोटे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अल्लाह के नबी की सवारी पर सवार हैं आपके पीछे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ गुलाम, ओ छोटे बच्चे, ओ मेरे बेटे, अला उअल्लिमुका कलिमातिन, क्या तुम्हें मैं ऐसी बातें ना सिखलाऊं, यनफ़उकल्लाहु बिहिन्ना, जिसके ज़रिए से तुम्हें फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा दे। उसने कहा, बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, हम सीखना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ गुलाम, इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह। ऐ अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ऐ मेरे छोटे बच्चे, इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तुम्हें कुछ मांगना हो, इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, तुम किसी गैरुल्लाह से ना मांगा करो, इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, तुम सिर्फ अल्लाह से मांगो जब तुम्हें मांगना हो, व इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह, तुम बीमारी में पड़ चुके हो, तुम्हें मदद चाहिए, तुम कर्ज़े में मुब्तला हो चुके हो, कर्ज़ का बोझ तुम पे चढ़ चुका है, कर्जदार तुमसे कर्ज मांगने के लिए आ रहा है, अल्लाह से मांगा करो। इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह, तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़े, अल्लाह के सामने जाओ, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की मस्जिद में जाके अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैला कर मांगो। इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह, छोटे बच्चे को अल्लाह के नबी ये सिखा रहे हैं। आगे फरमाया, ऐ गुलाम, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़उका बिशैइन, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, इस बात पर यकीन रखो कि अगर पूरी दुनिया वाले सारे लोग इस कायनात में अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, लव इज्तमअत अला अन यनफ़उका बिशैइन, अगर तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाना चाहे, ला यनफ़उका बिशैइन इल्ला कद कतबहुल्लाहु लक, लेकिन वो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है, उतना ही फायदा पहुंचा सकता है जितना कि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में, अल्लाह ने तुम्हें पैदा करने से पहले लिख दिया है। किसी दुनिया के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुर्रुका बिशै,
اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے، لا یضرک، وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، الا قد کتبہ اللہ علیک، صرف اتنا نقصان تمہیں پہنچ سکتا ہے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کرنی چاہیے، تقدیر پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ہم پر مصیبت آئے تو ہم جزا فضا نہ کرنے لگ جائیں۔ آج ہماری فصل تباہ ہو جاتی ہے، فوراً ہم اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں مصلحت ہوتی ہے، مومنوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اس کی پاداش میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، اس کے بنا پر اس سے بڑی مصیبت کو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے۔ ہمیں اپنی تقدیر پر ایمان رکھنی چاہیے، یہ بھی توحید کا اور ہمارے ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری حدیث کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ توحید یہ بندوں پر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، سب سے پہلا حق ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے والدین کا بھی کچھ حق ہے آپ پر، آپ کے بیوی کا بھی حق ہے۔ آپ کے والدین کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول اس بات کا علم تو آپ کو، اللہ کو بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ بندوں پر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا مالک تصور کرے، اسی کو اللہ جانے، اسی کو مالک تصور کرے، صرف اسی کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجے، کسی کی عبادت نہ کرے۔ اور معاذ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ یعنی اسی کے برعکس، وہ تو تھا کہ بندوں پر اللہ کا حق، پھر اللہ کے نبی نے کہا، جانتے ہو کہ اللہ پر بندہ کا حق کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے پتا نہیں۔ کہا حق اللہ، حق العباد، حق اللہ علی العباد، وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ اے معاذ، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ اسے بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے، تکلیف نہ دے، جہنم میں نہ ڈالے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ بندوں پر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ صرف بندہ اسی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے، اسی کو اپنا حقیقی رب تصور کرے، جو بھی مانگنا ہو اسی سے مانگے۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ سے ہی التماس ہے کہ آپ خود بھی اور اپنی اولاد کو کم از کم توحید کی تعلیم ضرور دیں۔ ہمارے مکتب میں، ہمارے مدرسے میں توحید کی تعلیم لازمی ہے۔ ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل صحیح ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، فلاں عمل غلط ہے، فلاں عمل صحیح ہے۔ آج میرے بھائیوں، بیماری ہونے کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی بات ہو جاتی ہے، کہنے لگتے ہیں اس پر بھوت کا تو فلاں کا اثر ہے، اور ایسے عمل کرتے ہیں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں اور توحید پر قائم رہیں مرتے دم تک۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس شخص کی موت اس بنیاد پر ہوئی کہ اس کی زبان پر آخر وقت تک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رہا، اسی پر قائم رہا، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ العالمین آخری سانس تک ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمیں اپنے اولاد کو توحید کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہمیں پکا سچا نمازی بنا، رزق حلال کھانے والا بنا۔ اللہ العالمین آج جو بھی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ العالمین
تو انہیں ان کی مصیبت کو زائل کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عزت دے، دولت دے، الہ العالمین مرنے کے بعد جنت دے، آمین۔